بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا مہدی صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام چھٹی مجلس ہے، 6th مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر سڈنی کی کہ لبیک یا مہدی۔ میں پہلے دن سے بول رہا کہ یہ لبیک بولنا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو سے، لیکن اس پہ عمل کرنا وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا مشن بھی یہی بنائے کہ ہم اس نعرے کے اوپر جو ہم اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں اس میں گامزن رہے، مسلسل رہے، ایک فکر کو پیدا کریں، یہ دعا کرتے رہے کہ ہم امام کی ظہور کے بعد ہم امام کی نصرت کریں انشاءاللہ۔ کل کی عظیم رات گزر گئی، آج 30 رمضان گزرنے کے بعد 24 کی رات ہے۔ اب رمضان کا وہ حصے میں ہم داخل ہو گئے کہ جو بالکل اختتام کا حصہ ہے، لاسٹ ڈیز آف رمضان۔ اب جو کچھ کیا ہے اس کو انالائز کریں کہ ہم اب کیا کیا اب تک اور اب فیوچر کیا کرنا ہے۔ رمضان ہی ایک ایسی مہینہ ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو چیک کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں کہ جب لبیک کی آواز صحیح بلند ہوگی۔ اس لیے کہ ہم یہ لبیک جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے، آنسر ہے، اس کال کا آنسر ہے جو کال مولا حسین نے عاشورے کے دن بلند کی۔ ہر دور میں امام نے اس وقت بلند کیا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرے، کوئی ہے میری مدد کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مولا حسین نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کب مانگی تھی مدد؟ سب جانتے ہیں، عاشورے کی صبح میں نہیں بولی۔ اس وقت پورا لشکر تھا مولا حسین کا، آپ بول سکتے تھے کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، اس وقت نہیں بولے، دوپہر میں نہیں بولتے، پورا گھر لٹنے کے بعد بالکل کوئی نہیں ہے، صرف امام ہے یا چوتھے امام بھی بیمار ہے۔ ایسے موقع پہ امام نے کیوں کہا؟ اور ایک چیز یاد رکھیں، امام کا کوئی جملہ ابس نہیں ہوتا، ہماری طرح نہیں کہ ہم کوئی بھی ایک سینٹنس بولتے، کوئی بھی ایک جملہ بولتے۔ امام کا ایک ایک ورڈ اس کے پیچھے ایک پیغام ہے، اس کے پیچھے ایک میسج۔ جب امام نے یہ کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، سب جانتے کہ ایسا لمحہ تھا وہ کہ مولا حسین ہے اور اطراف میں سامنے پوری فوج ہے اور امام کے خیمے میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں، صرف عورتیں یا چوتھے امام۔ ایسے موقع پہ بول رہے مولا کہ who is going to help me، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی کرے گا میری مدد۔ تو امام نے جب یہ کہا، سلوگن اپنے اس نعرے کو بلند کیا، تو یزید کے لشکر والوں کے کانوں میں حسین کی آواز نہیں آئی۔ آپ سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ مولا حسین کی یہ آواز یزید کے لشکر والے نہیں سن رہے تھے۔ اگر یزید کے لشکر والے سنتے تو ایک کمزوری تھی نا کہ مولا کے پاس کوئی نہیں ہے، مولا بولے کوئی میری مدد کرو۔ نو، دشمن کے کانوں میں نہیں آئی آواز، لیکن زمین اور آسمان سن رہے تھے۔ مولا حسین کی اس آواز کے اوپر ملائکہ آگے بڑھے، جبرائیل آیا، میکائیل آیا، اسرافیل آیا، اسرائیل آیا، سارے ملک آئے کہ مولا ہم آپ کی مدد کریں۔ جبرائیل نے آگے کہا کہ مولا فرزند رسول میں آپ کی ہیلپ کروں، تو امام نے کہا تیری مدد نہیں چاہیے۔ جو ملک آتا نہیں، اجنہ کا لشکر آیا، اجنہ اپنے لشکر کو لے کر آئے کہ مولا آپ کی ہم مدد کریں۔ ہوا کا جو فرشتہ تھا وہ آیا، پانی کا فرشتہ، مطلب پوری اللہ کی مخلوق پہنچ گئی، اس لیے کہ حسین حجت خدا ہے۔ حسین کی اس آواز پہ سارے لوگوں نے لبیک کہا۔ امام نے کسی کی ہیلپ نہیں لی، پھر امام کس کی ہیلپ مانگ رہے تھے؟ جب نہیں لینا تھا تو بولا کیوں؟ مولا کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو ہیلپ چاہیے تھی، لیکن اس دن کے لیے چاہیے نہیں تھی، ان کے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ لبیک یا مہدی جو آج آپ بول رہے ہیں، یہ اس سلوگن اور اس نعرے کا لب جواب ہے۔ وہ جو نعرہ تھا کہ کون ہے میری مدد کرے، مولا حسین کو مدد نہیں چاہیے تھی، ہیلپ نہیں چاہیے تھی، ہیلپ ان کے بیٹے کے لیے چاہیے کہ میرے بیٹے کے لیے کون مدد کرتا۔ تو آج جو بھی آپ لبیک یا مہدی بولتا ہے،
وہ صرف اور صرف مولا حسین کے اس قول کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم حاضر ہیں. لیکن حسین کے پاس پہنچنے کے لیے ہر آدمی تو نہیں پہنچا نا. سب پہنچے کیا؟ کربلا میں صرف 72 ہی تھے اس وقت. عراق پوری دنیا میں 72 شیعہ تھے. خاندان اہل بیت کو اگر چھوڑ دیں تو کتنے تھے؟ اصحاب کتنے؟ 20 25 30 40. باقی سب کیا ہوا؟ تو یہ کیا ہوا کہ صرف 40 تھے اس زمانے میں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ تھے. غور سے سننا، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ تھے. لیکن جمع کتنے ہوئے؟ صرف 72 ہوئے. تو امام نے صرف 72 کو چنا. 72 ہی اس قابل تھے کہ جو اسلام کے لیے جان دے سکتے تھے. ایگزیکٹلی آج بھی وہی ہے. لاکھوں کا لشکر ہے، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہے دنیا میں، ملینز کی تعداد میں ہے. لیکن مولا کو چاہیے کتنے؟ اب آپ خود بولے. ایگزیکٹلی وہی حساب والا جو کربلا کا تھا. ملینز کی تعداد میں آج شیعہ ہے دنیا میں. لیکن سب کہاں ہیں؟ سب اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے بزنس میں، اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنی دنیا میں. ان کو فکر ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی آج ہم کو کیا فکر ہے؟ آپ انصاف سے بولیے، جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے یا کسی ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا، پوچھتا کہ یار تم نے کیا پلان کیا ظہور امام کے لیے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم ڈسکشن میں لاتے یہ بات؟ مجلس کے بعد ہی میں پوچھتا، مجلس کے بعد ہم ایک دوسرے سے جب بات کرتے تو یہ پلان کرتے، یہ پوچھتے کہ یار تم نے کیا پلان کیا ہے؟ ظہور امام اگر ہو گیا تو کیا کرنے والے ہیں آپ کی تیاری کیا ہے؟ ایک عورت دوسری عورت کو پوچھتی کہ تمہارے پاس کوئی تیاری ہے؟ تمہارے پاس کوئی سوچ ہے؟ تم نے کچھ تیار کیا ہے؟ کوئی ایجنڈا بنایا ہے؟ کوئی پلان کیا ہے کہ وی کامز تم جاؤ گی کیسے؟ تم کیسے جاؤ گے؟ تم کیسے ہیلپ کرو گے؟ اتنا بڑا ہمارے سامنے ٹارگٹ. ہر شیعہ کے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. آپ کے سامنے، میرے سامنے نہیں. ہمارے سامنے ایک پورا جنگ ٹارگٹ نہیں ہے امام زمانے کا. کیا بول رہا دوستو؟ کیا آج کا مجمع کل کی تھکن کا جواب دے رہا. صلوات بر محمد آل محمد. ہمارے سامنے پورے ہر کے شیعہ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے. سب کو معلوم کہ ظہور ہوگا، امام ہے اور آئیں گے. سب کو معلوم کہ ایسا کوئی شیعہ نہیں ہے دنیا میں. اتنا اگنورنٹ نہیں ہے ابھی تو کہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں. اتنا تو معلوم ہے، اس لیے کہ اجل اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ مولا آئیں گے. پتہ ہے آئیں گے، یہ بھی معلوم ہے کبھی بھی آ جائیں گے. بتایا نہیں کب آئیں گے. حالات بتا رہے کہ بہت جلدی آئیں گے. وقت بتا رہا انشاءاللہ بہت جلدی آئیں گے. اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ مولا جلد سے جلد آ جائے. لیکن اتنا بڑا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہے اور ہم نے کیا تیاری کیا کی؟ یا تیاری کا کچھ پریپریشن کیا کیا؟ مجھے تو لگتا ہی نہیں. میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، مجھے ایسا کہیں نہیں لگتا. مجھے آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا، بہت کم، ایسا نہیں کہہ رہا، 2%، 3%، 5% ہوگی عورت مرد لڑکی لڑکا میں، کہ جب بات کرے تو بولے یار کیا پلان کر رہے، کیا کر رہے امام کے لیے؟ تم نے کیا سوچا کہ آئیں گے تو ہم جائیں گے کیسا؟ اور یا تم نے تیاری کیا کی؟ تم روز کیا کون سا عمل ایسا کرتے ہو کہ جس سے تم کلوز ہوتے ہیں امام سے؟ بہت کم لوگ ایسے. ہم دوسرے 1000 سوال کرتے ہیں، 1000 باتیں کریں گے، لیکن امام کے لیے کوئی نہیں سوچے. اینڈ پھر یہ کلیم کہ سب سے بڑے شیعہ ہم ہیں، سب سے بڑے مومن ہم ہیں. ہمارا کلیم کیا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی تم، ارے میں تو سب سے اچھا ہوں. دل میں تو سوچتا، بولتا نہیں تو دل میں تو سوچتا کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں. یہ تو ضرور بولتا. یہ کبھی دل میں ہم یہ نہیں سوچتے یار میں سب سے کم ہوں، وہ بڑا مومن ہے. ہمارا پلان، ہم تو یہ سمجھ رہے ہم سب سے بڑے مومن ہیں. یہ سوچنا کافی ہے کہ میں مومن ہوں، یا مومن بن کے بتانا ہے؟ یہ سوچنے سے مومن نہیں بنتا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اس کے لیے یہ رمضان تھا، اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا تھا. میں نے کل بات انکمپلیٹ چھوڑی تھی، وہ آج بول ہی دیتا کہ دوسرا اس اور ساتھ کا بھی اور اس لڑکی کا بھی گناہ کیا ہے. وہ بھی ریلیٹڈ ہے لبیک یا مہدی سے. آپ کو معلوم ہے یہ کامن بیماری ہمارے پورے معاشرے میں، سب کانٹیننٹ میں نہیں،
سب کانٹیننٹ کے شیعوں میں بہت ہے، پوری دنیا میں. اور یہ بیماری اس وقت کی ہے. ایک میوزک تو چھوڑ دیا، میں اب آگے نہیں بولتا میوزک پہ. میوزک تھی اور بیک بائٹنگ تھی. تیسری اس کی جو چیز تھی نا، جو ساتھ میں بھی تھی اور اس لڑکی میں بھی تھی، دونوں میں کامن ہو گئی تھی. لیکن لڑکی کا کیس ابھی کا ہے، 200-300 سال پرانا، 200 سال پرانا. اور ساتھ کا تو رسول کے زمانے کا ہے کہ وہ لوگ اپنی ماں باپ کی اطاعت میں کوتاہی کر رہے تھے. ماں باپ کی اطاعت میں ماں باپ سے اوبیڈینٹ تھے لیکن تھوڑی سی کوتاہی کرتے تھے. کوتاہی سمجھے، تھوڑا سا ریلیکس تھے وہ لوگ. مطلب ماں بولے، باپ بولے، ٹھیک ہے ایزی لے لینا، ٹھیک ہے کریں گے. اس میں تھا تھوڑا سا. اس لڑکی کے پاس بھی یہی تھی، اساد کے پاس بھی وہی تھی کہ والدین ضعیف ہیں ساتھ کے، اور ماں باپ نے کہا کچھ، ٹھیک ہے کریں گے، کل کریں، مثال کے طور کل کریں گے، پرسوں کریں گے. ایک اور یہ تھا اس لڑکی میں کہ یہ بیٹھے رہتی تھی، جب پیرنٹس آتے تھے اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی تھی. ماں باپ جب آتے تھے اٹھ کے کھڑے نہیں. میں تاریخ کا ایک واقعہ بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ کتنا بڑی ڈیزیز ہے. اگر کوئی اطاعت والدین نہیں کرے، وہ لبیک یا مہدی بولنے کا حق ہے اس کو. جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے، وہ امام کی اطاعت کیا کرے گا؟ پلیز، بہت امپورٹنٹ ہے. لبیک یا مہدی سے اتنا ریلیٹڈ ہے کہ if you don't obey your parents، تو تم اپنے ماں باپ کی جب اوبے نہیں کرے تو امام کی اوبے کیا کرو گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بیٹھے رہتی تھی، مثال کے طور میں نیچے بیٹھی ہوئی ہے، کرسی پہ بیٹھی، جو بھی بیٹھی، ماں آئی باپ آئی تو اس طرح بیٹھ کے بات کرتا. کہ عجیب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نیچے بیٹھے رہتی تھی آرام سے، ریلیکس، صوفے پہ، کرسی پہ. میں اپنی زبان میں بات کر رہا، آج کے زمانے میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے، ماں آ کے کھڑی ہوئی سامنے اور آپ بیٹھے ہوئے. یہ ڈیزاسٹر ہے. آج جو پرابلمز ہے ہماری دنیا میں، میں صرف اطاعت والدین پہ پورا اشرا پڑھ دوں کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ اوور پیرنٹس. اسلام کیا بول رہا؟ یقین کرو آپ کے پورے شہر کے، ہمارے زندگی کے پرابلم سالو ہو جائے صرف ماں باپ چاہے. لبیک یا مہدی تو بعد میں، اس لیے کہ اگر آج تو ہم اپنی ماں کی یا باپ کی اطاعت نہیں کریں، اوبیڈینٹ نہیں رہے، کل امام آ کے بولا آؤ میری مدد کرو، ہم بولیں گے نہیں تھینک یو، آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے. اس لیے کہ جب تم ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، امام کی اطاعت کام کرو. تاریخ کا ایک واقعہ سنیں. نبی یوسف، پلیز غور سے سننا، بیٹھ کے ماں باپ سے بات کرنا. جو لڑکی کے اوپر عذاب آیا وہ عذاب یہی. نبی یوسف، غور سے سنیے، نبی یوسف جب پرائم منسٹر بن گئے تو انہوں نے کرتا اپنے باپ کو بھیجا تھا، یعقوب، نبی یعقوب کو، بھائیوں کے ذریعے. قرآن کا پورا واقعہ وہ شارٹ کرنا اس کو. اور نبی یعقوب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ایجپٹ کے پرائم منسٹر میرا بیٹا یوسف ہے. نبی یعقوب کنان میں رہتے تھے. کنان فلسطین سے بالکل قریب ایک ایریا ہے، وہاں پہ رہتے تھے. اور ایجپٹ بالکل لگا ہوا ہے بارڈر. ایجپٹ میں کیرو میں ریور نائل ہے، اور ریور نائل کے بعد اولڈ کیرو. میں گیا ہوں، میں نے ریور نائل بھی دیکھی جہاں پہ فرعون ڈوبا تھا، نبی موسیٰ گئے تھے. بڑی پرانی ہسٹری ہے ان کا، ریولیوشن بہت پرانا، ہزاروں سال پرانا. وہیں پہ الازہر یونیورسٹی بھی ہے، وہیں پہ مسجد امام حسین بھی ہے کہ ایک روایت سے وہاں پہ راسل حسین، مولا حسین کا عام اہل سنت میں یہ ایک عقیدہ ہے ایجپٹ میں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایجپٹ میں دفن کیا گیا. تو وہاں ایک راسل حسین بنا ہوا ہے، اور وہیں پہ شہزادی زینب کا روزہ بھی بنا ہوا. ایک روایت سے یہ ہے کہ بی بی زینب ایجپٹ میں دفن ہوئی، لیکن وہ ہماری روایت نہیں. میں نے وہاں پہ بھی زیارت کی. یہ ایک امام زادی ہے، یہ چوتھے امام کی بیٹی ہے زینب بنت علی، لیکن یہ زینب بنت علی ابن ابی طالب نہیں، یا شریکت الحسین نہیں. اس لیے کہ جنہوں نے سیریا کی زیارت کی، اللہ ہم کو پھر نصیب کرے انشاءاللہ. جنہوں نے سیریا کی اور جو ایجپٹ کے کریں گے تو بہت فرق ہے. ایجپٹ میں جانے کے بعد فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شریکت الحسین نہیں. اس لیے کہ جو سیریا میں جو شان ہے، جو روب ہے، جو دبدبا ہے،
وہ ایجپٹ میں نہیں، وہ بیوی ہے، زینب بنت علی ہے، ان کی شان ہی ایک الگ ہے. تو سیریا میں جو زیارت کرے گا وہ ایک منٹ میں معلوم ہوگا کہ یہ شہزادی زینب شریکت الحسین ایجپٹ کی بیوی امامزادی ہے، ہمارا احترام ہے، سلام کرتے، امامزادی ہے، چوتھے امام کی بیٹی. تو ایجپٹ میں نبی یوسف پرائم منسٹر بن گئے تھے. انہوں نے لیٹر بھیجا کہ اپنے بابا یعقوب کو، غور سے سنیں، یعقوب کو کہ آپ آئیے. یعقوب آلموسٹ 14-15 ایئرس کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. اس وقت چھوڑا تھا کہ جب وہ کنویں میں گئے تھے، اور اب پرائم منسٹر ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے. یعقوب اولڈ ہو گئے، بہت بوڑھے، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ یعقوب کنعان سے ایجپٹ میں انٹر ہوئے. انویٹیشن جناب یوسف کے انویٹیشن پہ. نبی یوسف کو معلوم ہوا کہ اس وقت کنعان میں یہ انٹر ہو رہے. یوسف پرائم منسٹر پورے پروٹوکول کے ساتھ، گھوڑے پہ اس وقت سواری ہوتی تھی، یوسف گھوڑے پہ ہے، پورا پروٹوکول ہے، پورا سیکیورٹی ہے، اور وہ آ رہے ادھر، اور سامنے سے یعقوب آ رہے. غور سے دیکھیں، یعقوب آ رہے اور ادھر یوسف. 14 ایئرس کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے، میٹنگ فرسٹ ٹائم. یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے؟ کوئی فرعون آ رہا ہے؟ فرعون اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا. تو بیٹوں نے کہا نہیں بابا، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے، اس کو اتنا بڑا آنر مل گیا، پرائم منسٹر بن گئے. ایک چیز میں یہاں بولوں یوتھ کو کہ ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جس میں جلسی نہیں ہے. دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، جلسی. ماں باپ کے رشتے میں کبھی جلسی نہیں ہوتی. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا آگے بڑھے تو ماں باپ خوش ہوتے. بھائی بھائی میں جلسی، بہن بہن میں جلسی. جلسی کبھی نہیں کرنا، یہ انتہائی بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. جلسی رکھنا کہ وہ اس کو کیوں مل رہا، اس کو کیوں مل رہا، مجھے کیوں نہیں مل رہا، یہ کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ حاسد خود اپنی آگ میں جلتا ہے، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یعقوب جو ہے آ رہے ہیں، ادھر سے یوسف آ رہے ہیں. اب جسٹ دیکھیں کہ دونوں باپ اور بیٹے ایسا مل رہے، قریب آئے قریب آئے قریب آئے قریب، اتنے قریب. یوسف گھوڑے کے اوپر ہے. آفٹر 14 یا 15 ایئرس، 14-15 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات تھی. یوسف گھوڑے کے اوپر، یعقوب نیچے. دونوں نبی، یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی. دونوں معصوم ہیں، دونوں کے پاس عصمت ہے. لیکن جب دونوں بالکل قریب آ گئے، ایک سٹیج ایسا آیا کہ یوسف نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کو ایسا دیکھا بیٹھ کے، اور یعقوب نے اپنے بوڑھا یا باپ یعقوب اپنے بیٹے کو ایسا دیکھ رہا تھا. دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھے، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے، فیو سیکنڈز، یوسف گھوڑے کے اوپر، یعقوب نیچے. قصص الانبیاء کی روایت، فوراً یوسف گھوڑے سے نیچے اترے، اتر کے اپنے باپ سے گلے ملے، روئے، دونوں بے انتہا روئے. 14 ایئرس کے بعد مل رہے تھے، اندھے ہو گئے تھے یعقوب، پھر نور واپس آیا یوسف کی محبت میں. روتے رہے، دونوں بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے انکانشیس سے جب کانشیس ہوئے، بیچ میں جبرائیل آ گئے. دونوں کے بیچ میں جبرائیل آ گئے. آگے کہا یوسف تمہارا ہاتھ. یوسف کا ہاتھ ایسا بند تھا، مٹھی بند تھی. کہا اپنا ہاتھ کھولو. یوسف نے ایسا ہاتھ کھولا، یہاں پہ ایک نور تھا، وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا. جیسے ہی نور بلند ہوا، یوسف نے پوچھا جبرائیل یہ نور کیا تھا، کہاں چلا گیا؟ کہا تمہارے پاس سے چلا گیا. یوسف نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ یہ تمہاری نسل میں نبوت تھی پہلے، یہ نبوت کا نور ہے. تمہارے جنریشن ہو سکتا 60 70 80 200 نبی ہوتے، لیکن اللہ نے اب تک رکھا تھا تمہاری نسل میں نبوت. لیکن آج سے تمہاری نسل سے، تمہارے جنریشن میں، تمہاری اولاد میں اب کوئی نبی نہیں ہوگا. یوسف رونے لگے، رو کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میری غلطی کیا ہوئی، میں نے کیا غلط کیا، میں نبی ہوں، تو نے میرے نسل سے نبوت کو کیوں لیا؟ جواب سنیں گے. جواب آیا یوسف نبی سے گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہے، عصمت ہے، وہاں پہ نبی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی غلطی نہیں کرتا، کوئی نبی غلطی نہیں کرتا، یہ ترک اولا ہے. یوسف رونے لگے. اوپر سے آواز آئی اے یوسف تم بیٹھے ہوئے تھے بلندی کے اوپر، تمہارا بوڑھا باپ نیچے کھڑا ہوا تھا. اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ تم بیٹھے رہو تمہارا باپ کھڑا رہے. جو اللہ نبی کو برداشت نہیں کرے گا وہ ہم کو کرے گا.
ہم کو کرے گا. پھر لبیک یا مہدی کا مقصد کیا ہے؟ خالی لبیک یا مہدی بولنے سے صنف اور یا پریکٹیکل لائف میں ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. یہ گناہ دیکھا آپ نے؟ صرف بیٹھ کے. اور آج ہم کتنا ریلیکس ہو کے اولاد بچے بیٹھے ہوئے باپ کھڑا ہوا. آج ہمارے ہاتھ میں تھوڑا طاقت آ جائے, آج ہمارے ہاتھ میں تھوڑی سی پاور آ جائے, آج ہمارے پاس پیسے آ جائے تو ہم اپنے ماں باپ کو جواب دے دیں آسانی سے. پھر لبیک یا مہدی بولے. فائدہ کیا ہے لبیک بولنے کا؟ لبیک کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ لبیک بولیں گے آپ ایمان کی آدمی کو جوائن کر لیں گے. unless you change yourself, unless you clean yourself. جب تک اپنے آپ کو کلین نہیں کرو گے لبیک کے جواب دے نہیں سکو گے. تو آپ یہ چیک کرو گے باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے. صرف باپ یا ماں کے ساتھ بھی. ماں کا مقام تو بہت بڑا ہے دوستوں. میں دونوں میں کمپیئر نہیں کر رہا, میں کمپیئر نہیں کر رہا. دونوں کا سٹیٹس برابر ہے. اللہ کے پاس دونوں کا سٹیٹس برابر ہے. لیکن ماں کا سٹیٹس کے بارے میں صرف چوتھے امام کا ایک واقعہ سن لیں. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, غور سے سنیں کہ تمہاری ماں کیا ہے, تمہارے مدر کا سٹیٹس کیا ہے, تمہاری ماں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. سب سے بڑی چیز ماں کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے. آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی میں دنیا بھر, وہ سمپل کہ ہم تھوڑے سے پیسے ماں باپ کو دے کے یہ سمجھتے کہ ہم نے احسان کر دیا ماں باپ کے اوپر. ماں باپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا, فیور نہیں کرتا. اگر ماں باپ نے تم سے پیسے لیے تو شکر کرو تمہارے پیسوں میں برکت ہوگی. اگر تم لکی ہو کہ تم ماں باپ کو سرو کر رہے, لبیک یا مہدی کے مقصد کو سمجھو. چوتھے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا مولا میں نے اپنی ماں کو حج کروایا. غور سے سنیں, میں نے اپنی ماں کو حج کروایا. اس زمانے کے حج اور آج کے حج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کا حج 5 سٹار حج ہے, 7 سٹار حج بولتے ہیں. ہر جگہ ایئر کنڈیشن, خانہ کعبہ کے نیچے ایئر کنڈیشن, صفا مروہ میں ایئر کنڈیشن, مینا میں کیمپس میں ایئر کنڈیشن, ہوٹلز میں ایئر کنڈیشن. اب پورا فلورنگ پڑی ہوئی, ماربل لگا ہوا. اس زمانے کا حج کیسا تھا؟ اس زمانے کے حج کعبہ ایک ویلی کے اندر. جنہوں نے کعبے کی زیارت کیا اللہ ان کو نصیب کرے. پھر بابا بولو زور سے نا. جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو جلد سے جلد نصیب کرے. ہم کو کعبے کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھنے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. آج کا کعبہ اور اس زمانے کے کعبے میں زمین آسمان کا فرق. کعبہ آپ کو پتا ہے ایک ویلی میں پورے اطراف میں پہاڑ ہے اور نیچے کعبہ. ایسا ہے, پورے پہاڑ ہے نیچے کعبہ. اس زمانے میں کعبے کے اطراف پوری ریت تھی. ریت پہ چلنا انتہائی ڈیفیکلٹ. ہمارا میرے ہم کو اندازہ ہے وہاں صرف کیمل ہی چل سکتا, گھوڑا بھی نہیں جاتا. ریت سب چیز پہ گھوڑا دوڑتا, ریت پہ نہیں دوڑتا. ریت میں لٹرلی آپ اپنے پیر کو پل کرنا پڑتا. تو کعبے کے اطراف پورا ریت تھی. صفا مروہ 3.5 کلومیٹر کا ہے, 3.5 کلومیٹر سے صفا اور مروہ. وہ پوری ریت تھی. آج کے حج میں اس کے حج میں زمین آسمان کا. آج تو 5 سٹار پورا ماربل لگا ہوا, ایئر کنڈیشن ہے. اس زمانے میں ایون شیڈ نہیں تھا, کور نہیں تھا. مکے کی گرمی آپ کو معلوم, مکے میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. وہاں کی ہیٹ, وہاں کا سمر ایکسٹرا آرڈنری سمر ہے. اس لیے کہ اطراف میں پورے ماؤنٹینس ہے اور ماؤنٹینس کے نیچے کعبہ ہے. تو ایک ہنگامہ ہوتا. تو 3.5 کلومیٹر چلنا صفا سے مروہ, 7 چکر ریت میں چلنا, وہ بھی ریت میں چلنا. اس کے بعد صفا سے نکل کے میدان عرفہ جانا, وہ 12 کلومیٹر. میدان عرفہ سے مزدلفہ جانا, وہ 14-15 کلومیٹر. پھر وہاں سے مینا جانا. یہ کہیں بھی شیڈ نہیں. اسی لیے اسلام میں صرف جھاڑ لگانے کا ثواب ہے. اگر کوئی جھاڑ لگا دے, ٹری لگا دے, تو اس کا بے انتہا ثواب ہے. کیوں؟ کہ تم نے کسی کے اوپر سایہ کر دیا. بے انتہا ثواب کہ لوگوں کے اوپر تم سایہ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر سایہ کرے گا. تو یہ اتنا لمبا پیدل جاتے تھے لوگ حج میں. اس زمانے کا حج
مطلب سب سے سخت ترین عبادت کا نام تھا میدان عرفہ میں رہنا، اوپن، مینا میں رہنا، مزدلفہ میں رہنا. آج تو 5 سٹار حج ہے، اس کے باوجود ہم حج نہیں کرتے. ایک چیز میں بات روک کے بولوں، عجیب بات، اگر حج واجب ہو جائے، حج جبھی بھی واجب ہو جائے، یہ ایک ایسا واجب ہے، اگر حج واجب ہو جائے اور اگر کوئی حج نہیں کرے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس کو یہودیت کی موت اٹھاؤں گا، کرسچن اٹھاؤں گا، جو اٹھاؤں گا، ایمان پہ نہیں اٹھاؤں گا. کتنا سخت حج ہے، کتنا سخت حکم ہے کہ واجب ہونے کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہودیت اور عیسائیت کی موت اٹھائے گا. اس کے بعد یہ حج کے لیے یہ کہ مثال کے طور پہ آج حج واجب ہو گیا، کل آپ نہیں گئے اور 1 سال 2 سال کے بعد آپ کے حالات خراب ہو گئے، اب آپ کے پاس پیسہ نہیں، تو پیسہ نہیں ہے تو حج کیسا کریں گے؟ لیکن آپ کا جو واجب ہے وہ واجب ہی رہے گا. یہ ایک ایسا واجب ہے، زندگی میں ایک دفعہ آپ کو واجب ادا کرنا لازم ہے. حج کرو گے تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم امام سے مل سکتے. زمانے کے امام سے ملنے کا جگہ جو ہے وہ حج بھی ہے. عجیب بات ہے، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں. حج پہ جانے سے پہلے کبھی کوئی پلان کرتا، میں نے جو ابھی ابتدا میں کہا تھا، ہم پلان کرتے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں امام سے ملوں گا. افسوس، پھر لبیک یا مہدی. حج ایک ایسی جگہ ہے کہ جب میدان عرفہ میں ایک چانس ہے، ایک پاسبلٹی ہے کہ تمہاری ملاقات تم اپنے امام سے کر لو. میدان عرفہ میں امام زمانہ کا خیمہ رہتا ہے. میدان عرفہ حج ہر سال امام کرتا ہے. خود امام نے کہا کہ میں ہر سال حج پہ آتا ہوں، ہر سال میں حج کرتا ہوں. کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. ایک مومن 76 میں انہوں نے زیارت کی تھی، ابھی وہ بہت بڑے ذاکر حسین تھے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے امام سے لٹرلی امام کے خیمے کی ملاقات کی تھی. ملاقات امام کراچی سے جو بکس چھپی ہیں 2 یا 3 والیومز میں ہے، اس کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ حج میں میدان عرفہ میں امام نے کیسے لوگوں سے ملاقات کی. عزیزو، ہم ہر ہزار پلاننگ کریں گے حج پہ جانے کی، لیکن کوئی شیعہ کو میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ یہ پلان کرے کہ میں حج پہ جا رہا اینڈ میری ایک دعا ہے کہ میں اپنے امام سے ملاقات کروں. دیکھیے ملاقات کرنے کی اتنی جگہ ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو ملیں گے نا. امام خدا کے کیوں ملیں گے ہم سے؟ Why he will come؟ ہم کون سے ایکسٹراڈنری آدمی، اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ اگر امام سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں، کوشش کرو، ٹرائی کرو، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے، زندگی بدل جائے. اللہ نے یہ جو آنکھیں دی ہے نا، وہ دنیا کو دیکھنے نہیں دی، تمہارے امام کو دیکھنے دی. ہم دیکھیں تو امام کو. 13 معصومین کا وارث ہے. اس امام کی زیارت مولا علی کی زیارت ہے، حسین کی زیارت ہے. ملاقات تو کرو، کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو. کب تک یہ دنیا کی چکر میں پڑے رہو گے؟ جو آج ہماری ڈیفیکلٹیز ہے نا، یقین کریں جو آج ہمارے پرابلمز اسٹرگل میں تو دیکھ رہا نا، آسٹریلیا میں تو کم ہے، دوسرے ملکوں میں دیکھیں صبح سے شام تک ایسے ایسے حالات ہیں کہ 8-8 دن فیملیوں سے نہیں ملتے. ایک ہفتہ 2 ہفتے فیملی سے ملاقات ہے، بچوں سے نہیں ہوتی. صبح جا رہے، شام میں لیٹ آ رہے، بچے سو جا رہے، پھر آپ صبح میں بچے اسکول چلے جا رہے، آپ چلے نہیں. ایک عجیب مشین کی زندگی ہے. آپ ریلیکس چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حالات صحیح ہو، تو ایک کوشش یہ بھی کرو کہ امام سے ملاقات ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب حج کا سیزن بالکل قریب ہے. ہر آدمی حج کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ سب کو حج نصیب کرے. جس پہ واجب ہے وہ ضرور کرے فوراً. خدا نہ خاصا قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا کہ یہودیت اور عیسائیت کی موت اٹھایا اگر واجب ہونے کو نہیں کرو گے تو. کھلی بھی آیت ہے قرآن میں. تو حج پہ جاؤ تو میدان عرفہ میں امام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ جو مولانا تھے، ان پہلا ہفتہ ان کا 76 میں انہوں نے خود ممبر سے بیان کیا. میدان عرفہ میں جب حاجی جاتے ہیں تو 8 ذیلحج کو سب لوگ میدان عرفہ میں آ جاتے ہیں. 9 ذیلحج کو شہادت ہے جناب مسلم بن عقیل کی، وہ فرسٹ ڈے آف دی حج ہے، روز عرفہ. مین جو حج کا دن ہے وہ روز عرفہ کا، جہاں پہ پورے 2 ملین 3 ملین 4 ملین جتنے حاجی ہیں سب ایک جگہ میدان عرفہ میں رہتے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری دن ہے. کل میدان عرفہ کی ایک دعا ہے، وہ کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. مولانا حسین کی دعا.
آپ سڈنی میں پڑھنا ہوتا عرفہ 2 مہینے کے بعد ہے. شب قدر اور عرفہ بہت ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. شب قدر کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو عرفہ میں معاف ہوتے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک چانس ہم کو اور ہے کہ میدان روز عرفہ سڈنی میں اگر آپ ہیں یا حج پہ ہیں تو اپنے گناہوں کا معاف کر لو. گناہوں کی معافی کا دن ہے. تو وہ مولانا جو ہے 8 ذیلحجہ کو سارے حاجی میدان عرفہ میں آتے، پوری دنیا کے ہر حاجی کسی کہیں سے آوا میدان عرفہ میں رہتا. 8 ذیلحجہ کی رات سے 9 ذیلحجہ کی مغرب تک سب میدان عرفہ کے اندر رہتے. تو یہ اور 9 ذیلحجہ شہادت کا دن ہے، بڑا دن ہے، پہلا دن ہے حج کا. سب لوگ خیمے میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اتنا خوبصورت ماحول رہتا ہے، ایک ہی ڈریس میں سب بیٹھے. اسی لیے اس میدان عرفہ کو منی میدان محشر بولتے ہیں کہ ایک ہی لباس میں سب بیٹھے ہوئے. تو اس میں اور حج کے بارے میں یہ چھٹے امام کا کہ اگر کوئی حج کرتا ہے تو 70 گنا 70 ٹائمز ایکسٹرا میں جو ہے 1 سال کے اندر واپس کروں گا. اگر مثال کے طور پہ آپ کے $7,000-8,000 خرچ ہوئے تو 1 سال کے اندر امام کا وعدہ ہے کہ میں 70 گنا واپس کروں گا. یہ ڈونٹ نو. اور امام جب 70 بولے تو 70,000 بھی ہو سکتا، 70 ملین بھی ہو سکتا. وہ غیر حساب کا مظہر ہے. جیسا اللہ غیر حساب عطا کرتا ویسے امام بھی غیر حساب عطا کرتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو حج میں جب بھی حج پہ جاؤ جانے سے پہلے دعا عہد اور زیارت آل یاسین پڑھ کے جاؤ. میں زیارت آل یاسین کو ڈیٹیل میں نہیں بول رہا، میں کل بولوں گا. تو زیارت پڑھ کے جاؤ اور یہ دعا کر کے جاؤ کہ مولا آپ حج میں تو آتے ہیں، ہم کو اپنی زیارت کرا. ایک چانس ہے، ڈھونڈنا، لٹرلی تلاش کرنا جا کے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں. تو یہ حاجی پہلی دفعہ جا رہا تھا، اس کو معلوم تھا کہ مولا میدان حج میں آتے ہیں. یہ میدان عرفہ میں 8 ذیلحجہ کو پہنچ گئے. یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد شب شہادت ہے جہاں مسلم کی، کل عرفہ ہے. سارے حاجی اپنے کیمپس میں بیٹھے ہوئے، کوئی دعا پڑھ رہا، کوئی رو رہا، کوئی سو رہا. یہ اپنے خیمے سے باہر ہے. خیمے سے باہر آ کر مصائب مولا حسین کو یاد کر کے رونے لگے. شب شہادت تھی. روتے رہے. کہتے میں اتنا رو رہا تھا کہ میرے آنسو سے سامنے جو ریت تھی وہ بھیگ گئی. کہتے ہیں روتے اب جو میں نے سر اٹھایا، ہزاروں خیمے سامنے، اب جو میں نے سر اٹھایا دیکھا سامنے ایک نور کا خیمہ ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک نوری نور. اب ان کو احساس ہونا، دیکھتے رہے امام کا خیمہ ہے. کہتے ہیں کہ اب میں اٹھنا چاہتا ہوں، جاؤں خیمے تک. آواز آئی، احساس ہوا کہ تو نے خیمے کی زیارت مانگی تھی، ہم نے کرا دی. ارے کیا سنا آپ نے؟ تو نے خیمے کی زیارت مانگی تھی نا، ہم نے کروا دی. بس آپ خیمے کی مانگے زیارت، اپنے مولا کے چہرے مبارک کے، مولا کے خدموں کی مانگے، ان کے جوتوں کی مانگے، مولا اپنے جوتوں کی زیارت کرا لیکن کروا بولا. تو یہ تو ایک چھوٹا واقعہ ہے، ہزاروں واقعات ہیں. تو حج، آج کا حج بہت آسان، اس کے بعد بھی نہیں کرتے. تو اس شخص نے آگے چوتھے امام سے یہ کہا کہ مولا میں نے اپنی ماں کو حج کروایا، ماں کو میں نے حج کروایا، اور میری ماں اپائے پیرالائسس ہو گئے تھے، اس کو بوڑھی تھی، ضعیف تھی، ہاتھ اور پیر میں اس کی طاقت نہیں تھی. اس کی خواہش تھی کہ میں حج پہ جاؤں. اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو مجھے حج کرا دے. اس نے کہا ماں میں کرواؤں گا. اب آپ سنو، اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی. آج آپ حج پہ عمرے پہ انشاءاللہ جائیں گے، اللہ ہم کو نصیب ہو جلد سے جلد. تو آپ یقین کرو آج پورے ضعیف لوگ ذرا پیر میں درد یا ذرا گھٹنوں میں درد، ویل چیئر پہ بیٹھ کے طواف کرتے، صفا مروا کرتے. اسلام منع نہیں کر رہا، کر سکتے آپ. آج اتنا آسان ہے. آپ کو 100 ویل چیئر، 200 ویل چیئر دیکھیں گے کعبے کے پاس، صفا مروا کے پاس. انہوں نے ایک الگ راستہ بنا دیا ویل چیئر. اس زمانے میں ویل چیئر ہی نہیں تھی. تو اس نے یہ کہا مولا، اب سنیں اس کا جملہ، مولا میں نے بڑی پراؤڈلی کہنے لگا، مولا میں نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے، پیٹھ پہ بٹھا کے، ایسا پیٹھ پہ بٹھا کے. میں نے، اب اس کے جملے سنیں، میں نے پیٹھ پہ بٹھا کے کعبے کے 7 چکر لگائے، صفا مروا کیا، وہاں سے میں عرفہ گیا، وہاں پہ رہا، اس کے بعد مزدلفہ گیا، وہاں سے کنکڑ چنے ماں کے لیے، پھر میں مینا گیا، 3 دن مینا میں رہ کر میں نے پورا حج، پھر وداعی طواف کروایا، پورا حج کروایا میں نے پیٹھ پہ بٹھا کے. کہتا ہے مولا کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ میں نے
پراؤڈلی کہہ رہا کہ اتنی میں نے محنت کی ہے ماں کے پیچھے، کوئی مذاق نہیں ہے. کہتا ہے کہ مولا کیا میں نے اپنے ماں کا جو حق میرے اوپر تھا، احسان جو میرے اوپر تھا، کیا میں نے ادا کر دیا؟ بس اس نے 2 دفعہ کہا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. پلٹ کے کہا تو نے کیا کہا؟ کہتا ہے مولا میں نے حج کروایا پیٹ پہ بٹھا کے، پورا حج. اتنے یقین کے ساتھ کہتا، پراؤڈلی کہتا پورا حج کروایا. میں نے ماں کو حج کرا کے گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ کو معلوم امام کا جملہ کیا تھا؟ امام نے کہا تو کہتا ہے حق، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے میں رات میں سوتے ہوئے جو ایک کروٹ اس نے لی، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. آپ نے سن لیا؟ ایک کروٹ جو لی. آج ہم سمجھ رہے یہ بات کہ کتنا بڑا عقل بھی لبیک یا مہدی کیسے ایکسپٹ ہوگی؟ پہلے یہ چیک کرو کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہماری زندگی کیسی ہے. ورنہ ظہور امام کے وقت وہ شخص کبھی نہیں جائے گا. آپ پوری زندگی لبیک کہتے رہو، پوری زندگی اپنی سروسز کو آفر کرتے رہو امام کو کہ مولا I'm ready, مولا I'm ready and I'm offering my services. آپ میری خدمت کو قبول کرو. لیکن اگر والدین راضی نہیں ہیں تو امام اس کی سروس کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے. سب سے پہلے یہ بھی چیک کرو کہ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے اپنے والدین کے ساتھ. دوستوں میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو جو جابز کر رہے ہیں، تم ایک چیز یاد رکھو، اگر تمہارے رزق میں برکت چاہتے ہو، تم ریئلی if you want to grow in your life، اگر تم اپنی زندگی زندگی میں بڑھ کے بڑھانا چاہتے ہو، تم اپنی لائف کو پیسفل گزارنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا، جو ماں باپ کو آنسر بیک نہیں کرے گا، جو یہ نہیں بولنا کہ ماں یو ڈونٹ نو، یہ 21st سینچری ہے، 21ویں صدی ہے، آج کا زمانہ الگ ہے، تمہارا زمانہ الگ تھا. بہت کامن آنسر ہے یہ کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے دور میں کچھ ہوتا تھا، یہ آج کے دور میں کچھ ہو رہا. نو، ہم پلٹ کے جواب. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اف نہیں کرنا. یو نو اف یہ اتنا سا ورڈ ہے، عربی کا سب سے چھوٹا جملہ ہے اف. اس سے کم کوئی جملہ ہی نہیں. اللہ نے سب سے چھوٹا جملہ رکھا اف کا. اف کس کو بولتے؟ مثال کے طور پہ پیرنٹس نے کہا، آپ کے ڈیڈ اور آپ کے مام نے کہا کہ پلیز کین یو کم ہیئر، آئیں گے. یہ کہا کہ کم ہیئر، اب اوکے آئی ایم کمنگ. اوکے جو لمبا کھینچا نا یہ بھی ختم ہو گیا. اوکے جو لمبا کھینچا نا اطاعت وہاں میں بھی ختم ہو گئی. ہمارا کام اطاعت اوبیڈینٹ کس کو بولتے ہیں؟ اگر تمہاری ماں یہ بولی اس وقت سڈنی اسی امام بارگاہ میں کہ بیٹا یہ رات نہیں ہے دن ہے، تو آپ بولو دن ہے. میں کیا بولوں؟ نو نہیں ہے ماں کو، باپ کو نو نہیں ہے، پھر لبیک یا مہدی ہے. مجھے معلوم پڑا مجلس سخت ہو رہی، لیکن مجھے لبیک یا مہدی کو واضح کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے. گرانٹیڈ نہیں ہے لبیک. یہ کبھی بھی مت سوچو کہ عابد ابراہیمی ہتھیلی پہ جنت دینے والا ہے. ہتھیلی پہ جنت نہیں ہے. جب سلمان اور بوزر اور میسم کو ہتھیلی پہ جنت نہیں ملی، نہیں محنت نہیں کی انہوں نے، ہاتھ نہیں کٹوائے، زبان نہیں کٹوائی میسم نے. ہم نے کیا کیا؟ What we have done؟ ہم نے کچھ نہیں کیا نا. میسم سے بڑا امتحان ہم نے دیا سڈنی میں، کچھ نہیں. پھر اپنا سب سے بڑا امتحان تمہارے ماں باپ ہے. آج جو ولایت علی آئی ہے دل میں، کس کی طرف سے آئی؟ یہ میرا جملہ ہے، میرے مولا کا جملہ ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت کو دیکھو، محبت کی ٹھنڈک کو دیکھو، خنکی کو دیکھو، تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو.
اس کی ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے ہماری محبت تمہارے دلوں میں آئی. آج جو ہم یہ فرش عزا میں بیٹھے رمضان کے اعمال کر رہے ہیں, رمضان کی عزاداری کر رہے ہیں نا مولا کی, یہ ہمارے ماں کو سلامت رکھے اللہ. وہ ماں تھی جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں عزاداری آئی, تمہارے دلوں میں علی کی محبت آئی. تو جس کی طرف سے تم کو نعمت عظیمہ ملی, علی کی محبت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت میرے مولا کی محبت ہے. سب سے بڑی نعمت عزاداری حسین. جو سب سے بڑی نعمت جو دے اس کو ہم جواب دیں. اب میں چھوٹی بات بولتا ہوں. جب کسی کے پاس بچہ, پلیز غور سے سنو, جب کہیں بچہ پیدا ہوتا سب دیکھتے, بہن کے پاس, بھائی کے پاس, آپ کے پاس, جب ہم کو اولاد ہوتی, جب ماں لیبر روم سے لے کے بچے کو باہر آتی, پلیز غور سے میری طرف دیکھیں, عورت جب لیبر روم سے لے کے بچے کو باہر آتی, آپ نے بھی دیکھا اپنی اولاد کو, بھائی بہنوں کی اولاد کو دیکھا, مومنین کی اولاد. جب ماں کی آغوش میں لیبر روم سے لے کے جب بچے کو باہر آتی تو بچہ کتنا رہتا؟ 7 پاؤنڈز کا ہو گیا, 8 پاؤنڈ کا ہو گیا تو بولتی یار ویری ہیلتھی بیبی. امیجن کریں 8 پاؤنڈز کیا ہے, 3-3.5 کلو, 4 کلو, 5 کلو, 5 kgs کے, اتنی سی ناک, اتنے آنکھیں, اتنی سی زبان, کھلتی بھی نہیں, اتنا سا منہ, اتنے انگلیاں فنگر سے, اتنا سا ہاتھ. ماں جب لے کے آتی بچے کو, چند گھنٹوں کو بچے کو باہر, آپ اس بچے کو دیکھنا غور سے, پلیز میری آج کی بات یاد رکھنا, بہت امپورٹنٹ بات بولنے جا رہا ہوں. اس بچے کو دیکھو کہ اتنا چھوٹا سا 4 کلو 5 کلو کا بچہ ہے, ہر آدمی خوش ہو رہا اس کو دیکھ. اس بچے کو دیکھو, پھر اپنے آپ کو دیکھو. میں کیا بتا تھا, کل میں بھی ایسی تھا, آج اپنے آپ کو دیکھو 120 کلو کا ہو گیا. میں نہیں ہوں 120 kgs کا, میں ایک بات بول رہا ہوں, سمجھ رہے, ہم ناٹ 120 kgs, کوئی اور ہے 120 کا, مجھے نہیں معلوم کون ہے. ایک سال بات پڑے محمد بابا, اتنی ایسا سلوات تو مت بولو یار. جسٹ امیجن کریں 4-5 kgs کے اور اب 120 kg. امیجن کریں کہ کل میں ایسی تھا بالکل. آج یہ 100 kgs کس نے کیا؟ جو آج میرے ہاتھ میں طاقت ہے, جو بولنے کی طاقت آئی, چلنے کی طاقت ہے, سوچنے کی طاقت ہے, جو میں بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہوں, میری گردن ٹیڑھی نہیں ہے. یہ کون تھا؟ یہ ماں تھی. پہلے اللہ پھر ماں. اگر ماں براٹ اپ میں وہ فرسٹ 3 months میں تھوڑی کیئرلیس رہتی تو ہو سکتا تمہاری گردن ٹیڑھی ہو جاتی. کیا بول رہا دوستو؟ اگر ماں پراپر تمہیں ویکسینیشن نہیں دلاتی تو تمہارے پیر, اس میں ہو سکتا پولیو اٹیک ہو کے پیر ٹیڑھے ہو جاتے. تم اتنے مجبور ہیلپ لیس تھے, چند گھنٹوں کے ہو, تم کو دیکھنا نہیں معلوم, بولنا نہیں معلوم, تمہارے جسم کے اوپر چھوٹی سی چونٹی اینٹ آ جاتی اور وہ کاٹتی, تو اس وقت تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو ہٹانا ہے, لیکن وہ ماں رہتی جو اس چونٹی کو بھی ہٹا دیتی. تم کو بھوک لگتی تو تم روتے, تم کو یہ نہیں معلوم بولنا کہ ماں مجھے بھوک لگ رہی, فیڈ می. وہ ماں ہے جو بھوک کے رونے کو جانتی ہے, پانی کے پیاس کے ہونے کی رونے کو جانتی ہے, جو تکلیف کے رونے کو جانتی ہے. رونا ایک ہے 3-4 قسم کا, ماں 4 قسم کے رونے کو جانتی ہے. یہ ماں ہے, اس کے احسانات دیکھو. وہ جیسی تم کو فیڈ کرتی, تمہارے یہ جو سافٹ بونز ہے, ہڈی ہماری سافٹ ہوتی, یہ کمر کی ہڈی سافٹ, لیکن اس کو ہارڈ کرنے میں کس کی محنت ہے؟ وہ ماں ہے جو کون سے ٹائم پہ کیا فیڈ کرنا معلوم ہے. وہ
ڈیفیٹ کر کے تمہاری طاقت بڑھا دی. اس کے بعد تم اٹھ کے بیٹھتے, تم چلتے تو تم کو راستہ نہیں معلوم ہوتا, وہ انگلی پکڑ کے چلاتی, بولنا سکھاتی, محبت حسین سکھاتی, زبان پہ علی علی کرواتی, سجدہ کرواتی, بڑا کرتی یہ اسٹیج پہ لاتی. اب آنے کے بعد وہی پلٹ کے اس کو گھور کے دیکھے تو کیا ہے, خالی پلٹ کے جواب دے دے تو کیا ہے. مثال کی طرح میں ماں بولی بیٹا ادھر آؤ, آپ کے موڈ کے خلاف کہا کہ ڈونٹ ڈو اٹ دس, تو خالی جواب بھی نہیں دیا, پلٹ کے غصے سے دیکھا, اینڈ آف یور لائف. پوری زندگی لبیک یا مہدی بولتے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ تم نے اپنی ماں کا احترام نہیں کیا تو امام کا کیا کرو گے تم. سب سے پہلے لبیک دوستو بہت امپورٹنٹ مجلس ہے میری یہ مجلس سے کوئی ایک بھی اپنے ماں باپ سے صحیح ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا. آج امام راضی ہو گیا تو میری خواہش ہے, وقت تیزی سے نکل گیا, 50 منٹ کے اوپر ہو گئے, کہ اگر ماں باپ کا اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں کو دیکھ کے یہ بول سکتے ہیں یہ جنتی ہے؟ دنیا میں سڈنی میں کسی کو دیکھ کے بولے یار یہ تو جنت میں جائے گا 100%, ہم بول سکتے. تو مسلمان جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے ان لوگوں نے کہا یار جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد ہے, وہ تم بعد میں معلوم ہوگا. رسول نے کہا نہیں, تم دنیا میں لوگوں کو دیکھ کے بول سکتے ہیں, سڈنی میں پورے لوگوں کو دیکھ کے بول سکتے یار یہ جنتی ہے. تو سب لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ پلیز بولیے کیسا, اس کی سائن کیا ہے, کس کو ہم بول سکتے ہیں یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو امام اللہ کے رسول کا جملہ مسلمانوں کی روایتوں میں ہی, اللہ کے رسول پلٹ کے پوچھتے ہیں جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھو وہ راضی ہے. ماں باپ سے پوچھو راضی ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی, میں بھی راضی. کرائٹیریا بتایا تمہارا کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے, پہلے ماں باپ کو راضی کرو پھر علی تک جانا. میں بھی تو 1 گھنٹے سے یہی بول رہا ہوں, لبیک یا مہدی بعد میں بولو, پہلے ماں باپ کی اہم کرو, پہلے ماں باپ کی آواز میں اپنی آواز کو ملا. اب میں آخری بات بولتا ہوں کہ مولا علی کے بارے میں ہے نا کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت, قرآن مجید کو کھول کے دیکھنا عبادت. جتنی دیر آنکھیں مولا علی کے چہرے پہ رہیں گی عبادت, گناہ معاف ہوں گے, حسنات دیکھیں. جتنی دیر کعبے کو دیکھتے رہیں گے گناہ معاف ہوں گے, حسنات دیکھیں. جتنی دیر قرآن کو دیکھو گے اتنے دیر گناہ معاف ہوں گے, حسنات کو لکھیں. یہ 3 چیز اللہ سے ریلیٹڈ اور امام سے ریلیٹڈ. لیکن چوتھی چیز اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو, اتنی ہی اجر دے گا جیسے قرآن کو, جیسے علی کو دیکھنے میں. لیکن ماں باپ کے چہرے کو غصے سے نہیں دیکھنا, یوں نہیں دیکھنا, تیریوں پہ بل ڈال کے نہیں دیکھنا. ماں باپ کے چہرے کو اسمائل دیتے ہوئے دیکھنا. ہر وقت ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکراؤ, کچھ مت کرو, جسٹ اسٹیئر اپنی ماں کو ایسا اسٹیئر کرتے رہو, ایسا اسٹیئر کرتے رہو. جتنی دیر تمہاری آنکھیں تمہارے ماں کے چہرے پہ رہیں گی, محبت کی آنکھیں, اتنی دیر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. آپ سوچیں آپ کتنا بڑا فائدہ ہے. ماں باپ, اللہ جن کے ماں باپ زندہ انہیں سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرمائے. ہمارے ماں باپ کی سلامتی امام کے صدقے میں, اس کے لیے آواز بلند صلوات پڑھ لیں. مولا آباد رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے کہ ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں. لبیک یا مہدی کا مزہ اسی کے بعد ہے. تو یہ جو پرابلم تھا یہ دونوں کا, ان لوگوں نے ماں باپ کو جواب دیا تھا. یا ایک ماں باپ, ماں آئی بیٹھے, یہ ماں باپ کی ٹاپک کل تک چلے گی. کل بھی میں ماں باپ کے لیے کچھ دعائیں دوں گا, ماں باپ کے صدقے میں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی. میں نے سوچا تھا کہ بیوی کے وہ آپ کو کل میں نے وعدہ کیا تھا دعا دینے کا, لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا میرا, اور مجھے پتا ہے ورکنگ ڈیز, میں کل ہی وہ بیوی کی دعا دوں گا. میں نے کل جو وعدہ کیا تھا بڑی عظیم دعا ہے دوستوں, بڑی عظیم دعا ہے. اتنی عظیم دعا, اتنی عظیم دعا ہے کہ ایک خالی ابھی دے دیتا, اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا تھا. یہی دعا کا عمل جو ہے وہ کل بتاؤں گا, لیکن آج ایک دوسرا طریقہ بتاتا کہ یہ ریگولر کرنے کا. مغرب کی نماز میں روزانہ ایوری ڈے آفٹر مغرب پریئر 21 ٹائمز پڑھنا,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 21 مرتبہ ماں باپ مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں کہ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، تو دن بھر کی عبادت، دن بھر کی نمازیں، آنے والی رات رحمت کی، شہزادی کونین کے وسیلے سے، یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمارے مرجع کرتا ہے. مرجع یہ عمل جو ہے وہ کل بتاؤں گا. یہ 510 مرتبہ پڑھنے کا یہ عمل ہے، 510 ٹائمز. یہ کیسے پڑھنا یہ عمل میں کل دوں گا آپ کو. جس کے بھی امیگریشن کے پرابلمز ہے نا وہ یہ عمل کر سکتا. جو بھی خدا نخواستہ رزق کے لیے ہے، یہ لڑکی کی شادی کے لیے بھی بہت ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی بہت ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جب مصیبتوں میں آپ آ جاؤ تو یہ عمل کرو. شہزادی کونین کا ہمارے باس یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے آغائے خوئی خمینی صاحب، ایسے بڑے بڑے جو مرجع گزرے نا، یہ لوگ یہ عمل کرتے تھے. یہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کی ہر پرابلم کو، دیوار بھی اگر سامنے کھڑی ہو جائے اور واسطہ فاطمہ کا درمیان میں آ جائے تو دیوار بھی ہٹ جائے. بی بی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بات ہے، شہزادی کونین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. تو انشاءاللہ یہ عمل 510 ٹائمز کا ہے. اتنا مجرب عمل ہے کہ جبھی بھی، ایون میں نے بہت کیا ہے. مولا آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے ہاتھ ایسا، لیکن آپ حق پہ ہو، پرابلم مصیبتوں میں آ جاؤ، اور آپ یہ پڑھو یہ عمل. اور اس کے بعد دیکھو 510 مرتبہ کرنا ہے. ابھی میں نے میلبورن میں بھی بتایا تھا، وہاں کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا الحمدللہ. تو یہ عمل کیسے کرنا یہ کل کی مجلس میں سننا. لیکن میں نے آج وعدہ کیا تھا بولوں گا، اسی لیے میں یہ عمل بول دیا کہ 21 ٹائمز یہی چیز نماز کے بعد، مغرب کے نماز کے بعد جیسے نماز ہوتی، آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں. یہ تسبیح ایک صرف 21 ٹائم، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی بول کے 21 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کے نماز. تو دن بھر کی عبادت، اس کے بعد رات کی پوری جان کی حفاظت، اور پھر رزق. ایک ایک چیز آپ کی کھلتی جاتی 21 مرتبہ پڑھنے سے. یہ مغرب کی نماز کے بعد عمل انشاءاللہ کل بتاؤں گا. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. بابا جوان صلوات پڑھ لیں. اللہ بہرحال مولا خوش رکھے، آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ. سڈنی کے مومنین مومنات کو مولا دنیا بھر کے مومنین مومنات کو آباد رکھے، خوش رکھے. اللہ 200 رمضان کی آج شب 24 ہوگی. لبیک یا مہدی کی ٹاپک میں کہہ رہا 27 رمضان تک یا چلے گی. 27 رمضان 25 جولائی تک انشاءاللہ، جمعہ تک. ابھی 4 مجلسیں اور ہیں، لیکن وقت پہ آ جائے. 7:30 بجے میں ممبر پہ آ رہا ہوں ڈیلی. آج بھی 7:30 یا 35 پہ آ گیا تھا. تو بہرحال مولا آباد رکھے. 4 دن اور ہیں انشاءاللہ، اور انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے ابھی امام کے سے ریلیٹڈ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، I'm really positive کہ ان 10 مجلسوں میں ایک میں بھی اگر انقلاب آ جائے نا، ریولوشن آ جائے، ایک یوتھ میں تبدیل، بڑوں سے نہیں کہتا، ینگ میں تبدیلی آ جائے. اگر سڈنی میں تو ماشاءاللہ سب پرفیکٹ ہے، لیکن اگر جو سیڈی سن میں باہر ان میں کوئی آ جائے تو میں اپنا مقصد میں کامیاب ہو گیا. بلیو ایک ماں باپ کی اطاعت کر لے. تو کل ماں باپ کی ٹاپک کل کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ. کہ یہ ٹاپک تو ایسی ہے کہ یہ آج کے دور کی سب سے زیادہ میسج دیتی ہے بزرگوں کے لیے. ہر گھر کا پرابلم ہے، مجھے تو یہاں کا نہیں معلوم ماحول، ہر گھر کا، ہر شہر کا پرابلم. یو ڈونٹ نو. بہت اچھا ایک نعرہ بچوں کا یہاں پہ، یو ڈونٹ نو. پوری ہر چیز آپ کے پاس ہی آ گئی، ان کو تو معلوم ہی نہیں کرتا. کہنی اور کل سنتا ہوں، اس لیے کہ ماں اور باپ دونوں کی ریسپیکٹ ہوگی تو پھر لبیک یا مہدی کا مقصد سمجھ جائے انشاءاللہ. جب ماں کو دیکھتے نا، محبت ماں کو جب دیکھا جاتا نا، تو کربلا کی ماں کو دیکھے کیسی مائیں تھی اور کیا وقت تھا میرے مولا پہ. آپ کربلا کی عورتوں کا، بیویوں کا مقام، لاکھوں سلام کربلا کی بیویوں کو. آپ کو معلوم ماں کا مقام، ماں کا، کربلا کی عورتوں کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ ہماری ماں بہنوں میں آیا. روز عاشور جو مولا حسین جناب مسلم ابن عقیل کے لاشے پر پہنچے. یہ حسین کا عجیب صحابی تھا، رسول کا صحابی تھا، ضعیف 19 ایئرز کے. جب یہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کی لاش پہ پہنچے. آپ سے اس سے اندازہ لگائیے کہ مولا حسین کی کیا غربت تھی. روز عاشور جب پہنچے تو حسین نے حبیب کے، مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھا. حبیب نے آگے بڑھ کے آہستہ سے کہا کہ مسلم، تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، کچھ وصیت ہے تو بیان کرو.
عزیزوں روز عاشور میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ جب حبیب نے یہ کہا کہ کچھ وصیت ہے تو بیان کرو، تو اس وقت مسلم نے حسین کے چہرے کو دیکھا، پھر حبیب کے چہرے کو دیکھا، حبیب کو غور سے دیکھتے دیکھتے اپنی گھٹنوں پہ زور دیا اور حسین کے دامن کو اپنی دانتوں میں تھام کے حبیب سے کہا کہ حبیب اس غریب کا خیال رکھنا، جتنی دیر زندہ رہو اس غریب کا خیال رکھنا۔ ابھی حسین مسلم کے لاشے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ تلوار لگا کے خیمے سے باہر آیا اور اس نے آگے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ تو امام نے کہا کہ تم کون؟ تو مسلم کے لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا میں اس مسلم کا بیٹا ہوں۔ تو حسین نے کہا نہیں بیٹا تم خیمے میں واپس جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے۔ عزیزوں میں نے کہا تھا کہ کربلا کی عورتیں، کربلا کی بیویوں کو لاکھوں سلام۔ در خیمہ سے مسلم کی بیوہ کی آواز آئی جو ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی تھی مولا یہ بیوہ کے تحفے کو قبول کر لے۔ اسی لیے امام نے کہا تھا کہ جیسے انصار مجھے ملے ویسے انصار کسی کو نہیں ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو۔ انصار کے ساتھ ان کی عورتوں کا بھی یہ عالم، سب یہ چاہتے تھے کہ ہم ختم ہو جائیں، میرا حسین بچ جائے، میرا حسین بچ جائے۔ یہی تمنا بی بی زینب کو بھی تھی۔ آپ کو معلوم کہ بار بار روز عاشور بی بی زینب جناب اون محمد سے کہتی تھی کہ بچوں ابھی تک گئے نہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ اماں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ تو زینب نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے خیمے کی طرف چلی تو حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ بچے ماں کو لے کے آ رہے، تو کہا بچوں تم ماں کو سفارش کے لیے لا رہے؟ رونے لگے۔ ایک اون کو علی اکبر نے سوال کیا، محمد کو عباس نے سوال کیا۔ جب یہ بچے چل رہے تھے تو اس وقت زینب نے دروازے میں روک کے کہا بچوں اون و محمد میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔ یہ تصور رہے کہ ابھی جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزوں اون و محمد علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ خوب جنگ کی، جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو انہوں نے حسین کو پکارا۔ حسین، عباس اور علی اکبر جب پہنچے تو بچوں کا پہلا جملہ یہ تھا کہ ماموں یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو امام نے کہا کہ اون و محمد تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں نے کہا اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا، لاشوں کو لے کر خیمے میں آئے۔ زینب نے لاشوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بچا لے۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اسی میں مجلس تمام۔ عزیزوں زینب نے کبھی شہادت کے بعد اون و محمد کو یاد نہیں کیا۔ جب ماتم کیا حسین کا کیا، علی اکبر، عباس اور قاسم کا کیا، کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب شام میں رہائی ملی اور مجلس کی زینب نے، شام کی عورتیں آئی تو دیکھا کہ عجیب منظر ہے کہ خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی۔ ایک بیوی نے سر کو اٹھا کے کہا تمہارے شہر میں پھرسے کا یہی طریقہ ہے؟ تو شام کی عورتیں گھر گئی، کالا کپڑا پہنی آئی تو زینب نے ان کو زمین پہ بٹھا دیا، بٹھا کے کہا بیبیوں سنو ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ اس کے بعد تبرکات آئے، ایک ایک سر آیا، حسین کا سر آیا زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا، علی اکبر کا سر آیا لیلا نے لیا، قاسم کا سر آیا ام فروہ نے لیا، علی اصغر کا سر آیا رباب نے لیا۔ دو سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ہمیں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو اس وقت حفیظہ نے کہا ارے ایسے مت کہو، یہ زینب کے بچے ہیں۔ جب ماتم کیا کبھی عباس کا کبھی علی اکبر کا، آج بیوی کو پرسا دو ان بچوں کا کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ پروردگار شہزادے اون و محمد کے مصائب کا واسطہ سب مل کے آمین بولنا۔ میرے دونوں شہزادے معصوم شہزادوں کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس ہماری قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اس مجلس کی وجہ سے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول کر لے،
یہ دونوں چھوٹے معصوم شہزادوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. دنیا بھر میں جو شیعت کی حفاظت فرما, بچوں کے وسیلے سے سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اللہ اون و محمد کے مصائب کا واسطہ جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ کی خبر اور اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ کی خبروں پہ سایہ کر دے. دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما, بالخصوص ایران, عراق, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودیہ, سیریا, یو اے, کویت اور قطر اور انڈیا. جہاں جہاں علی کے چاہنے والے اس وقت حالات دنیا میں بہت خراب ہیں, تجھے شہزادے اون و محمد کا واسطہ مالک, ماہ رمضان کی شب 24 ہے, ان بچوں کے مصائب کا واسطہ شیعہ جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا ہے ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر, اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. جو امیگریشن پی آر کے پرابلمز میں جن کو نہیں ملا ہے, اللہ شہزادے اون و محمد کا واسطہ ان کو جلد سے جلد یہاں کا لیگل سٹیٹس مل جائے انشاءاللہ. پروردگار جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے, بالخصوص ایک صاحب کراچی میں بیمار ہے, ایک ہندوستان میں ہے, جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار ہے, شہزادے اون و محمد کا واسطہ مکمل طور پر صحت کامل عطا فرمائے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. پروردگار اس غم کا وارث فرزند زہرا ہمارے امام کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. آج اون و محمد کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے. یہ تینوں انجمنیں جو مجلسیں کروا رہی ہیں اور جو اسپانسر ہیں مجلسوں کے, اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کو بخش دے, اور کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہم سب کو حج, عمرہ, زیارت جلد سے جلد نصیب ہو انشاءاللہ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ تینوں انجمنوں کے مرحومین, اپنے اپنے مرحومین اور جو بھی آج کی مجلس کے اسپانسر تھے ان کے لیے سورہ, اور کل مومنین و مومنات اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے, اور سید اقبال علی زیدی صاحب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. کل 7:30 بجے پہلے مغرب کی نماز ہوگی, افطار ہے, پھر 7 بجے مجلس شروع ہوتی, 7:30 بجے میں ممبر پہ ہوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء.